مفتی صاحب پچھلی دفعہ میں نے سوال کیا تھا، میرے سوال کا جواب مل گیا تھا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ مفتی صاحب جزاک اللہ۔ اس مرتبہ میرا ایک سوال یہ ہے کہ کیا حفاظ کرام اور ائمہ حضرات جو عالم نہ ہوں کیا وہ عوام کی فہرست میں شامل ہیں؟ کیا مطلب عوام کی فہرست میں؟ سوال آپ کا واضح نہیں، یعنی علماء کی فہرست اور عوام کی فہرست، یہ دو فہرستیں آپ بنا رہے ہیں، یہ کیا فہرست آپ بنانا چاہتے ہیں؟ تو اگر وہ باقاعدہ انہوں نے علم دین حاصل نہیں کیا ہوا تو عوام سے تو بہرحال بہتر ہے، یعنی اس عوام سے بہتر ہے جس نے حفظ نہیں کیا ہوا، اس نے حفظ کیا ہوا، یہ ان سے بہتر ہے، اور جس نے حفظ کے ساتھ علم دین بھی حاصل کیا ہوا ہے وہ اس حافظ سے بہتر ہے۔ تو یہ الگ الگ کیٹیگریز ہو سکتی ہیں۔ دوسرا سوال یہ، جیسا کہ سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کی فضیلت حدیث شریف میں ہے، تو اگر ہم گھر پر ہیں اور پانی بھی ٹھنڈا ہے اور مسواک مسجد میں ہے تو گھر سے ٹھنڈے پانی سے بغیر مسواک کے وضو کر کے جانا بہتر ہے جبکہ مسواک کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی، یا پھر مسجد میں جا کر کے وضو کرنا افضل ہے جبکہ مسجد میں مسواک ہے لیکن پانی گرم ہے؟ ان دونوں صورتوں میں سے کون سی صورت بہتر ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس گرم پانی دستیاب ہے پھر بھی آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کریں۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ بھائی سردی میں نماز پڑھیں، یعنی سردی میں نماز چھوٹنے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گرم پانی نہیں ہوتا تو انسان کہتا ہے کون وضو کرے گا، کون نہائے گا، لہٰذا نماز چھوڑ دیتا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس ٹھنڈا اور گرم دونوں پانی موجود ہے تو اس کو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا چاہیے، گرم سے نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے حدیث کا یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ گرم پانی کے ہوتے ہوئے آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہوں، یہ شریعت کا مزاج بھی نہیں ہے، شریعت کا مطالبہ بھی نہیں ہے۔ بنیادی طور پر اس حدیث کا مقصد سردی میں ٹھنڈ کی وجہ سے نماز چھوڑنے سے منع کرنا ہے کہ ٹھنڈ کی وجہ سے نماز نہ چھوڑیں۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں، تو آپ اگر گھر میں پانی گرم کر سکتے ہیں تو گھر میں پانی گرم کر کے اس سے وضو کر کے اور مسواک بھی استعمال کر کے نماز پڑھ لیں۔ تو مسواک اگر مسجد میں ہے تو آپ مسجد جا کے گرم پانی سے وضو کر لیں، مسواک بھی ہو جائے گی، وضو بھی ہو جائے گا۔ ویسے افضل عمل یہی ہوتا ہے کہ آدمی گھر سے وضو کر کے جائے اور مسجد میں وضو نہ کرے، لیکن اگر وہاں گرم پانی آپ کو مل رہا ہے تو آپ گرم پانی کی وجہ سے وہاں وضو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، گرم پانی بھی مل جائے گا اور مسواک بھی وہاں پہ آپ کو مل جائے گی۔ اور گھر میں گرم پانی کر سکتے ہیں تو سبحان اللہ، یہ سب سے افضل ہے کہ گھر میں گرم پانی بھی ہو، مسواک بھی ہو اور اس سے وضو بھی کر لیں۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں ایک مسواک مسجد میں رکھ لیں، ایک گھر میں رکھ لیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو ہے نہیں۔ ایک مسواک لے کے اس کو دو ٹکڑے کر دیں، ایک وہاں رکھ دیں، ایک یہاں رکھ دیں۔ ایصال ثواب کے لیے صرف نیت کافی ہے یا یہ کہ نبی کریم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اولیاء کرام، بزرگان دین کو ثواب پہنچاتے ہوئے اس مخصوص بندے تک آنا ضروری ہے، یا صرف اسی بندے کو ثواب پہنچانے کی نیت کافی ہوگی؟ سہیل اقبال لاہور سے۔ نہیں، یہ پورا سلسلہ بیان کرنا ضروری تھوڑی ہے۔ جس کے لیے آپ ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں آپ کہیں اللہ اس کا ثواب میرے والد کو پہنچا دے، بس ختم۔ یہ پورا سلسلہ بیان کرنا ضروری نہیں۔ ہاں، آپ اگر سب کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو سب کا نام لے لیں، اور اگر والد کو کرنا چاہتے ہیں تو والد کو کر دیں، تو یہ پورا سلسلہ لیں، یہ کوئی ایصال ثواب کا کوئی لازمی تقاضا نہیں ہے۔ حافظ عباد الرحمان انڈیا سے، مفتی صاحب بہت سارے لوگ حافظ اور عمر دراز لوگ گھروں اور مکاتب اور ٹیوشن میں بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم صحیح طریقے سے نہیں دیتے ہیں، مجھے ایسے لوگ بالکل صحیح نہیں لگتے، دیکھ کر غصہ آتا ہے، پیسے کے لیے صحیح تعلیم نہیں دیتے ہیں، کیا میرا غصہ ہونا جائز ہے ایسے شخص کے لیے؟ کیونکہ میں مسجد کا امام ہوں، یہاں ویسے ہی بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، میں کہتا ہوں اس طرح قرآن پڑھنا صحیح نہیں ہے، میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ کوئی حل بتائیں، عین نوازش ہوگی۔ دیکھیں، جو صحیح نہیں پڑھاتے ان پر غصہ آتا ہے تو ٹھیک ہے، جو صحیح پڑھاتے ہیں ان پر آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے، ان پر آپ کا غصہ بلا وجہ ہے، لیکن اگر کوئی واقعتاً صحیح نہیں پڑھا رہا تو ان پہ غصہ آنا چاہیے۔ اور غصہ آنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کے خلاف جمعے میں بیانات کرنا شروع کر دیں۔ عمومی طور پہ آپ بات کر سکتے ہیں کہ بھائی جو لوگ قرآن پڑھاتے ہیں گھروں میں جا کے تو ان کو صحیح طریقے سے قرآن پڑھانا چاہیے، اور جو قاری صاحبان ہیں ان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، گھر والوں کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ قاری صاحبان کے ساتھ بالغ بچیوں کو قاری صاحبان کے ذریعے نہ پڑھوائیں، اسی طرح جو بچیاں قریب البلوغ ہیں ان کو بھی نہ پڑھوائیں، اسی طرح اس کا عکس بھی نہ کریں کہ بالغ بچیاں بالغ بچوں کو پڑھا رہی ہوں، یہ جائز ہی نہیں ہے اسلام میں۔ پھر آپ قرآن پڑھا رہے ہیں اس طریقے سے، پتہ نہیں قرآن پڑھیں نہ پڑھیں کچھ اور ہی نہ ہو جائے۔ تو اس لیے شریعت میں جو پردے کے احکام ہیں اس کا خصوصی طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں کہ لوگ اپنے کوئی جاننے والی لڑکی ہیں تو اس کو مجبور کرتے ہیں کہ بھئی آپ میرے بچوں کو پڑھائیں۔ اب بچے بالغ ہیں، لڑکی بھی بالغ ہے، اب وہ اس کو کیسے پڑھائے گی؟ یا دونوں بالغ، لڑکا لڑکی کو کیسے پڑھائے گا، لڑکی لڑکے کو کیسے پڑھائیں گے؟
تو والدین کو اس بارے میں اپنی آنکھیں کھول کے اور دماغ بھی اور سب چیزیں جو ہے نا، کان اور آنکھیں سب کھول کے رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ قاری صاحب کے حوالے کیا بچے کو یا بچی کو تو بس بے غم ہو گئے. ان ساری چیزوں کی نگرانی کرنی چاہیے، کیمرے لگائیں وہاں پر، پوری نگرانی میں پراپر یہ پڑھائی کروانی چاہیے. مہربانی فرما کر جواب عنایت فرمائیں، اگر کوئی شخص اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے غیر ارادی طور پر قرآن کی قسم کھا لے اور بعد میں سخت پچھتاوا ہو اور اللہ سے توبہ استغفار بھی کر لے، تو کیا ایسی قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا اور کیا کفارہ ہوگا ایسی قسم کا؟ دیکھیں، اگر آپ نے ماضی کی کسی بات پہ قسم کھائی تھی نا سچ ثابت کرنے کے لیے کہ جو کام ہو چکا تھا، مثال کے طور پر آپ نے پانی پیا تھا اور آپ نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں نے پانی نہیں پیا، مثال کے طور پر یہ ماضی کا کوئی کام ہے، تو ایسی صورت میں تو اس کا یہی کفارہ ہے کہ اللہ سے توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں. یہ بہت خطرناک گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. اللہ کے نام پہ جھوٹی قسم کھانا بہت بڑا گناہ ہے. وجہ اس کی کہ اس میں آپ اللہ کے نام کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے نام کو ڈھال بنا رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کے نام کی ایک طرح سے بے حرمتی میں آتا ہے. تو توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ وہ معاف فرمائیں گے انشاءاللہ، اور آئندہ کے لیے بچنے کا عزم کریں. اور اگر آپ نے یہ قسم مستقبل کے کسی کام پہ کھائی تھی کہ مثال کے طور پر میں یہ چیز اس کو بیچوں گا، یا میں 4 رکعت نماز پڑھوں گا، یا کوئی بھی مستقبل کے کسی کام پہ کھائی تھی اور پھر وہ کام آپ نے نہیں کیا، تو ایسی صورت میں آپ کو اس کا کفارہ دینا ہوگا. تو اگر ماضی کے کسی کام پر ہے اس کا کفارہ تو توبہ و استغفار ہی ہے، اور اگر مستقبل کے کسی کام پر ہے اس میں توبہ استغفار بھی ہے، کفارہ بھی دینا پڑے گا. کفارہ وہی ہے قرآن کریم میں جو آتا ہے فَكَفَارَةُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، کہ بھئی 10 مساکین کو کھانا کھلائیں، 10 صدقہ فطر 10 الگ الگ لوگوں کو دے دیں، یا کسی ادارے میں ایک ساتھ دے دیں 10 صدقہ فطر، اور یا پھر یہ کہ 3 دن مسلسل روزے رکھے جائیں، یہ اس کا کفارہ ہے. اچھا جناب مفتی صاحب السلام علیکم، میرا نام حافظ شہزاد ہے، کراچی سے. میں ملٹری بینڈ میں نوکری کرتا ہوں. اپنی غلطی کی وجہ سے میں نے قرآن مجید بھلا دیا، مگر الحمدللہ توبہ کی اور اب دوبارہ شروع کر دیا. ہماری مسجد دور ہے تو ہم نے اپنی بیرک میں نماز کی جگہ بنائی ہوئی ہے، تو اکثر میں وہاں جماعت کراتا ہوں. تو کیا میرا جماعت کرانا جائز ہے؟ کیونکہ گراؤنڈ میں ہم بینڈ بجاتے ہیں اور اکثر ہمیں شادی کے پروگرام کے لیے بھی بینڈ کے ساتھ جانا پڑتا ہے. میری تنخواہ کا کیا حکم ہے، وہ حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں، یہ پورے ایک ادارے کا مسئلہ ہے، اور فوج میں ملٹری میں اس کی کس حد تک ضرورت ہے، کس حد تک ضرورت نہیں، اس کی کیا حیثیت ہے فوجی ایک ادارے کے اندر، تو یہ سارا اس کی حیثیت کے تعین پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس کا بہتر طریقہ یہ کہ آپ اپنا یہ سوال لکھ کر کسی دارالفتاء میں بھیج دیں، اس پر آپ کو تفصیلی جواب وہاں سے مل جائے گا انشاءاللہ. باقی کہ آپ جماعت کراتے ہیں تو جماعت آپ کرا سکتے ہیں، جماعت کرانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے.